میں اہم بات رکھوں آپ کے سامنے، بہت اہم. جتنے بنیادی عقائد ہیں، بنیادی ایمانیات ہیں، وہ ہمیشہ اس کا صاف صاف اعلان ہوتا ہے، بار بار اعلان ہوتا ہے، ہر بار کلیئر ہوتا ہے، کہیں ڈھکا چھپا نہیں ہوتا. نبوت کا اعلان ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم کہہ دو کہ میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آ گیا. اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے، واضح ہے کہ یہ رسالت کو جو نہیں مانے گا وہ ایمان میں نہیں رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب مقرر کیا گیا ہے. پھر اسے اس کے کتنی آیا اس کے ثبوت دیے جاتے ہیں کہ یہ کیوں حق ہے، یہ رسول آخری کیوں حق ہے، اس سے پہلے کے بھی سچے تھے کیوں، یہ سب ثبوت دیے جاتے ہیں. یہ کتاب اللہ کے اندر آخرت کے ثبوت دیے جاتے ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن آخرت کے ثبوتوں سے. خالی اس کا کلیئر اعلان ہوتا ہے اور بہت واضح طور پر اس کو قرآن کے اندر ہی اس کی دلیلیں ہوتی ہیں، صاف اس کے لیے کہیں سے کچھ گھما پھرا کے نکالنا نہیں پڑتا کہ آپ دیکھیے ایک اس میں سے ایک اندر سے ایک نکل رہی ہے بات ایسی. صاف ایمانیات کے لیے صاف الفاظ کے اندر اعلان ہوتا ہے اور اس کی بہت کثرت سے اس کی دلیلیں ہوتی ہیں، اور وہ دلیلیں بھی بالکل کلیئر ہوتی ہیں، ثبوت اور ایویڈنس. توحید کا عقیدہ ہے، ایسا نہیں کہیں سے نکالنا پڑے کہ اس آیت سے نکل رہا ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. ویسے تو صاف لفظوں میں تو کہیں لکھا نہیں ہے، لیکن اس آیت سے ایسا، اس نہیں 300 آیتوں سے ایسا نکل رہا ہے کہ اللہ ایک ہونا چاہیے. یہ بات صاف کہی جائے گی، صاف اعلان ہوگا، اور اس کے ثبوت بھی دیے جائیں گے، اور ثبوت بھی وہ ہوں گے جو صاف لفظوں میں ہوں گے، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہوں گے متشابہات کے اندر. تو جس کے بغیر ایمان چلا جائے، جو ایمان کے لیے، ایمانیات کے لیے جو چیزیں ایسنشیلز ہوں، لازمی ہوں، ان کا کلیئر کٹ اعلان ہوتا ہے، وہ کہیں سے استخراج نہیں کرنا پڑتا، اسے کہیں سے ڈیڈیوس نہیں کرنا پڑتا. تو یہ چیز جو ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ بنیادی بے مول مانیتائیں، بیسک بلیف، بنیادی عقائد کبھی مبہم نہیں چھوڑے گئے، ویگ نہیں چھوڑے گئے، سندیہ میں نہیں چھوڑے گئے. یہ تو بیسک چیز ہے. لاس تو قانون اور اعمال کی چیزیں تو تھوڑی سی ہیں، ان کو بار بار دہرا کر اور ان کو پھر ثابت بھی کیا گیا ہے اور ان کے ثبوت بھی دیے گئے. یہ اہم ترین بات ہے. اس لیے استخراجی کوئی بھی چیز ہوگی، یہ پھر ایک اس اصول کو بھی یاد رکھیے گا. آپ اپنی تنظیم بنائیں کوئی، ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، بہت اچھی، بہت مخلص لوگوں کی، جو کام کر رہی ہیں مختلف اور قربانیاں دے رہی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، پوری ہسٹری ہے ان کی قربانیوں کی، ان کی محنتوں کی، اور مخلص لوگ ہیں، وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، نقصان ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن چیزوں کو گزر گئی ایک صدی، 100 سال یا 70 سال یا 100 سال، جو بڑی 2-3 تنظیمیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، مینز، ان کے پاس بڑے ڈیڈیکیٹڈ کیڈر بھی ہے، ممبرز ان کے کام کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، مخلص ہیں، اچھی نیت کے لوگ ہیں، لوگوں کے پیسے ہضم کرنے والے، کھانے ہضم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے قربانیوں کی، قربانیاں دیتے چلے گئے، کامیابی کے 1 انچ قریب نہیں آیا کوئی. مطلب کئی تنظیموں کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا. کامیابی کے اس کے کہ اب یہ خلافت یا اب یہ اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، 10 سال میں ہو جانا چاہیے، 8 سال میں ہو جانا چاہیے. ہم کر رہے ہیں، پھر اگلی نسلیں آئیں گی، پھر اگلی نسلیں آئیں گی، ان کی قربانیاں ہوتی چلی جائیں گی. ان کی کسی سٹیج کے اوپر اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی مدد بھی ساتھ میں شامل ہونی چاہیے، آپ کے پاس افراد بھی ہیں اور وہ سچے بھی ہیں اور محنت کرنے والے بھی ہیں، اصول بھی ٹھیک ہے، تو صدیوں میں کامیابی ملے گی، آنن فانن ملے گی. کچھ آس پاس پہنچے ہوتے کسی کامیابی کے، آس پاس بھی نہیں پہنچے، کوئی ذرا سا چلا پھر اس کے بعد بکھیر دیا گیا، اگر بڑھا بھی ذرا سا تو اسے نہیں سوچتے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، جو شروع سے لے کر چلے تھے یہ ریویژن نہیں ہو رہا ہے. اگر نقصان ہو رہے ہیں، ہم نے شروع کیا کچھ، آپ نے ایک بزنس شروع کیا، لاسز ہو گئے، اب ایک بار ہو گئے، پھر انویسٹ کر دیا، دوبارہ لاس ہو گیا، پھر انویسٹ کر دیا. کون کرتا ہے اتنا؟ پہلی بار کے بعد بیٹھ کر سوچیں گے دوبارہ انویسٹ سے پہلے غلطی کہاں تھی.
اس کو ہم ریکٹیفائی کر لیں اور نقصان ہوتے چلے جائیں، اور ہم غلطی کو یہ نہیں ڈھونڈیں کہ کوئی کمی بھی رہ گئی ہوگی۔ کمی کیا رہ گئی؟ کمی یہ رہ گئی کہ بنیادی بیسک سب سے اوپر جس مقصد کو لے آئے وہ استخراجی ہے، وہ ڈیڈیوس کیا ہوا ہے، وہ قرآن نے کہیں کہا نہیں تھا صاف لفظوں میں کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ آپ سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں یہاں پر خدا کی بادشاہت قائم کرنی ہے، صاف لفظوں میں کہیں نہیں کہا تھا استخراج ہوتا ہے اس کا۔ آپ سے صاف لفظوں میں کیا کہا تھا؟ بندگی کی زندگی گزاریے گا ایز انڈیویجول۔ کلیکٹیو کیا کہا تھا؟ اجتماعی، دنیا کو پیغام پہنچائیے گا، امر بالمعروف ہے۔ صاف لفظوں میں تو اجتماعی ذمہ داری یہ تھی، یہ کہیں نہیں کہا تھا تمہیں حکومت قائم کرنی ہے۔ حکومت تو ہوگی قائم، ان راستوں پہ چلو گے ہو جائے گی، ان راستوں پہ چلے تھے ہو گئی تھی۔ بنیادی مقصد نہیں بنا تھا حکومت قائم کرنا، اب اسے ڈیڈیوس کرتے ہیں یا نکالتے ہیں یا استخراج کرتے ہیں۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں بے پناہ تعلق رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں اور ان کو عزت دیتا ہوں، ان کو جو کام وہ کر رہے ہیں، لیکن نقصان ہو رہے ہیں۔ اسے ریوائز کیوں نہیں کرتے کہ کہیں جہاں سے چلے تھے حکومت قائم کرنا بنیادی مقصد، یہ سب سے اوپر آ گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ حکومت الہیہ قائم کرنی ہے یا خلافت کا قیام کرنا ہے۔ یہ قرآن نے آپ سے کہیں نہیں کہا تھا آپ کو کرنا ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ نکالتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، ڈیڈیوس کرتے ہیں۔ اسے ڈیڈیوس کی ہوئی چیز کو کبھی آپ بیسک بنیادی سب سے اوپر مقصد نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ دوسرے لوگ کچھ اور ڈیڈیوس کر سکتے ہیں، استخراج کر سکتے ہیں، دونوں پارشلی جزوی طور پہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔